السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی 76 سالہ اب 77 سال کا پاکستان بننے والا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا طریقہ کار پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سیاسی اس وقت منظرنامہ ہے دیکھنے کو نہیں ملا۔ حالانکہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے بڑے سخت مثلا اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ان کے ورکر اور ان کے لوگوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو بہت ہی نامناسب ہے اور بڑے خطرناک کام بھی ہوئے۔ لیکن پی ٹی آئی مسلسل اس سے غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی کروائی جا رہی ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں، 9 مئی کا واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ ہے جس کو پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ دیکھنے کو نہیں آیا کہ ایک سیاسی پارٹی کے لوگ کس طرح ان بیک وقت پاکستان کے ان تمام ایریاز میں جو فوجی ایریاز ہیں مینلی، اس پر وہ دھاوا بولتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تضییق ہوتی ہے، بلڈنگز کو جلایا جاتا ہے اور وہاں پہ لوٹ مار کی جاتی ہے۔ یقیناً اس میں الٹے سیدھے لوگ بھی ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ویڈیوز نظر آ رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کے ورکر رہنما جو عموماً مختلف ویڈیوز میں نظر آتے ہیں وہ سب نظر آ رہے تھے۔ تو 9 مئی کا ایک واقعہ، سائفر کا دوسرا واقعہ، وہ الگ بات ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری کر دیے گئے اور یہ اپیل میں چلے گئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروسیکیوشن کی کچھ غلطیاں ہیں، ورنہ یہ کیس بہت اسٹرانگ تھا۔ اور سائفر کا کیس ایک لحاظ سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو 9 مئی کا واقعہ، پھر سائفر کا واقعہ، پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے خط لکھا تاکہ آئی ایم ایف قرضہ نہ دے، اسی طریقے سے سی پیک کو روکا گیا ان کی حکومت میں، اور وہ ڈاکومنٹس جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں چائنا اور پاکستان کے درمیان، وہ آپ کے آئی ایم ایف کے حوالے گیا۔ اور آئی ایم ایف کون ہے؟ امریکہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خطرناک عمل تھا۔ اس کے بعد فوج کی تضییق، تذلیل، اہم ترین آفیسرز پہ الزامات لگانا، ان کو دھمکیاں دینا، ان کی تضییق، اور ایز اے انسٹیٹیوشن فوج کو ڈیگریڈ کرنا، ایسے عمل کیے ہیں پی ٹی آئی نے، اور متواتر کر رہی ہے۔ مسلسل آج بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آج بھی تضییق کی جا رہی ہے، چاہے وہ ان کے سوشل میڈیا کی ٹیم ہو، چاہے ان کے جذباتی ورکر ہوں، لیڈر ہوں، تھرو آؤٹ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے افواج پاکستان کے خلاف، ٹھیک ہے، مثلا ایک ہوتا ہے نا جو بات عموماً ڈسکس کی جاتی ہے کہ بھئی کل وہ آرمی چیف آپ کو بہت اچھا لگا جس نے آپ کو حکومت میں بٹھایا، آج کا آرمی چیف آپ کو برا لگتا ہے جو آپ کو حکومت میں نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی آپ کے جج ہے وہ فیصلہ آپ کے حق میں دے دے تو بہت اچھا تعریف، اور آپ کے خلاف دے دے تو اس کو گالیاں ہی گالیاں۔ اسی طرح میڈیا، کہ میڈیا تنقید کرے آپ پر تو آپ برداشت نہیں کرتے، اور اگر وہ آپ کے حق میں دے تو آپ سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے امریکہ کو بھی دیکھ لیں کہ امریکہ کے خلاف آپ نے کتنا کچھ نہیں بولا، غلامی غلامی غلامی۔ آج امریکہ کی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوا تو آپ اب امریکہ کی تعریف، یعنی آپ نے ایک چیز اسٹیبلش کر دی ہے عمران خان سے لے کر آج تک جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کہ آپ کی جو بھی چیز پی ٹی آئی کے فیور میں ہوگی چاہے غلط ہو وہ اچھی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو چاہے وہ صحیح ہو وہ غلط ہے، اس پہ گالیاں، اور پھر اس کی دنیا بھر کی
تو آلریڈی پی ٹی آئی نے ایک تاثر دے دیا ہے اس ملک میں، ایک تاثر بن رہا ہے کہ یہ اینٹی پاکستان سیاست کر رہے ہیں، اور اب دو اور کام ہو گیا. ایک قرارداد جو پاس کی، اس کو آپ نے کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے کہنے میں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے کہنے پر امریکہ کی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ جناب پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہیں. یعنی امریکہ کی اسمبلی انٹرفیئر کر رہی ہے پاکستان، اور پاکستان کے قانون کے تحت، آئین کے تحت، تعزیرات پاکستان کے تحت یہ ایک سنگین جرم ہے کہ آپ کسی بین الاقوامی طاقت کو مدعو کریں اور انٹرفیئر کرے وہ، اور آپ اس کا حصہ بنے. تو آپ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ سارے لوگوں نے آپ کے یہ فیصلہ کیا ہے. تو آپ تو مجرم بن گئے ایک لحاظ سے. جب چلیں ملزم بن گئے، آپ کو چارج شیٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے قانون اور تعزیرات پاکستان کے خلاف سنگین جرم ہے. اور دوسرا سونے پہ سہاگا کہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوتی ہے کہ امریکن اسمبلی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے اس قسم کی قرارداد پاس کرے. کیا پاکستان کی اسمبلی ایک قرارداد پاس کر دے، امریکہ کے اندر جو بھی چیز ہو رہا ہے تو اس کو امریکہ لفٹ کرائے گا؟ تو اسی طرح پاکستان نے بھی ایک قرارداد دی اور ان کو ایک میسج کیا کہ پاکستان کی اسمبلی اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ میں ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں. نیشنل ایشوز میں ایک ہے، چاہے سیاسی اختلاف ہو، لیکن جب نیشنل ایشوز کی بات ہوگی سب ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ایک نیشنل ایشوز پہ تمام سیاسی جماعتیں تو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو گئی، ماں سوائے پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کر دی. اب آپ بتائیے، ایک طرف پہلے ہی آپ پر اینٹی پاکستان ہونے کی سیاسی کئی وجوہات میں نے بتا دی، ان وجوہات کی بنیاد پر آپ پر یہ الزام ہے، اور اس کے پر آپ نے یہ سونے پہ سہاگا کام کیا کہ ایک نیشنل ایشوز پہ، اور اس قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ صرف امریکن پارلیمنٹ کی اس قرارداد کی مذمت میں نہیں ہے، بلکہ کشمیر کی حمایت اور اسرائیل کی جو فلسطین میں آپ کے لوگوں کا قتل ہے اس کی بھی مذمت تھی. آپ نے اوور آل پوری کی پوری قرارداد کو مذمت کر دیا، دیکھا بھی نہیں. تو یہ تاثر بھی جا رہا ہے کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں. پھر ایک اور تاثر آپ پر ویسے ہی ٹی ٹی پی کی انوالومنٹ کا ہے. آپ نے بسانے کی بات کی، آپ کے لیڈر نے بات کی تھی، اور آپ کے دور میں ٹی ٹی پی انٹر ہوئے تھے، دوبارہ دہشت گرد پاکستان آئے تھے. اب جب کہ یہ استحکام، عزم استحکام ایک فیصلہ ہوا ہے حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان، اور ان دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا آپریشن جس سے سویلین کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی زبان بولنے والے کا، کسی سویلین کا نہیں، دہشت گردوں کے خلاف ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. یعنی دہشت گردوں کے خلاف اگر پاکستان کی حکومت، پاکستان کی قیادت، اتحادی حکومت اور فوج مل کر کام کرے، تو پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو کہتی ہے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم جو ہیں وہ آپ کی مخالفت کریں گے. مثلا یہاں پہ بھی مخالفت. تو پی ٹی آئی وہ تاثر بٹھا چکی ہے عوام میں کہ یہ ایک اینٹی پاکستان سیاسی جماعت ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 25 کروڑ ہے، ان میں سے 12 کروڑ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ووٹ ہیں، 7 کروڑ 6 کروڑ ووٹ ڈالتے ہیں. پی ٹی آئی کو 1 کروڑ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ چلیں ووٹ ملتا ہے. تو یہ ان کے سپورٹرز ہیں، یہ ان کی تعداد ہے. ٹوٹل تعداد تو 25 کروڑ ہے. اور خاموش تماشائی اگر دوسری پارٹیوں کے بھی ووٹرز کو ہٹا دیا جائے اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ہٹا دیا جائے تو 18 کروڑ تو خاموش تماشائی ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے. اور یقیناً پی ٹی آئی میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ جو سپورٹر ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو گویا 1 کروڑ 50 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ چلیں ٹوٹلی دے دیتے ہیں، یہ اگر اگینسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام تو اگینسٹ نہیں ہے، وہ تو اس کو
اس نیشنل انٹرسٹ کے کاز کو، جو کہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. روزانہ فوجی ہمارے جوان مر رہے ہیں، روزانہ سویلین مر رہے ہیں، روزانہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، ان کے ورکرز بھی مر رہے ہیں، ان کے ورکرز بھی مر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرتی ہے. تو پی ٹی آئی نے جو تاثر چھوڑا تھا اینٹی پاکستان کا، اب اس کو وہ اسٹیبلش کر رہی ہے، اور اسٹیبلش کر رہی ہے تو پاکستان کی قوم یعنی عوام اور پاکستان کی فوج اس کو معاف نہیں کرے گی. یہ پی ٹی آئی ایک سیاسی خودکشی کر رہی ہے. تاریخ میں پی ٹی آئی کا نام اینٹی پاکستان سیاسی جماعت کے طور پر اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے. ڈر یہ ہے کہ کہیں اس جماعت کے اوپر پابندی نہ لگ جائے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.